اللہ کے پیارے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارے خاندان کے لوگ جب جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، حل انتم مصدقیہ، تو کیا تم میری بات کا ستیاپن کر لو گے؟ کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان کہا ہاں اے محمد، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے اگر آپ یہ بولیں گے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کوئی سندے نہیں ہوگا، ہم فوراً مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے دادا کی اولاد، اے میرے پردادا کی اولاد، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا انتم سندیشتہ ہوں، لاسٹ میسنجر ہوں، آخری نبی ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دو، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر دو، میں گارنٹی لیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لائے، میں بہت بڑے عذاب کی سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ نبی نے اپنا میسج دے دیا، اپنا سندیش دے دیا، لوگوں نے چپ چاپ سن لیا، لوگ جانے لگے۔ انہی میں ایک آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہم کو اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ اسلام کے راستے میں سب سے پہلا روڑا اٹکانے والا اور نبی اکرم کی دعوت پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب، اے میرے نبی کو گالی دینے والا، اے میرے نبی کو برا بھلا کہنے والا، اور میرے نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کرنے والا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں، اے ابو لہب تو نے میرے نبی کو اتنا برا کہا، کان کھول کے سن لے، اب تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاروں گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ نبی کے دشمن تو بہت سارے تھے، مگر کسی اور دشمن کا نام لے کے قرآن کریم میں کنڈم نہیں کیا گیا۔ اگر کسی دشمن کا نام لیا گیا ہے، نبی کے کسی دشمن کا، تو ابو لہب کا لیا گیا۔ اچھا یہ ابو لہب تھا کون؟ یہ نبی کا چچا تھا، اس کا نام تھا عبد العزا، اور یہ بہت گورا چٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ ابو لہب بہت خوبصورت تھا، عربی زبان میں لہب بولتے انگارے کو، اتنا سرخ رنگ تھا اس کے چہرے کا، اتنا گورا چٹا تھا، اس کو ابو لہب بولتے تھے، انگارے کا باپ۔ بہت پیسے والا بھی تھا اور بہت بڑے خاندان کا بھی تھا، اللہ کے نبی کے خاندان کا تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا تھا، ہاشم کا پوتا تھا، قریش خاندان کا تھا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو عام طور سے دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں. بھائی آدمی دنیا میں 3 چیزیں چاہتا ہے: عزت مل جائے، دولت مل جائے، خوبصورتی مل جائے. ابو لہب کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بہت بڑے خاندان کا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے خاندان کا ہے، چچا ہے نبی کا. خوبصورت اتنا ہے کہ ابو لہب کہا جاتا ہے اس کو، اور دولت بہت تھی اس کے پاس، اور 3 بیٹے بھی تھے، جوان بیٹے. لیکن اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا: اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف پہنچانا. حج کا سیزن آتا تھا، دور دور سے لوگ حج کرنے مکہ میں آتے تھے. اللہ کے نبی مکہ کے بازاروں میں جاتے تھے، حاجیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، اپنی رسالت کے بارے میں بتاتے تھے. جب اللہ کے نبی لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب آتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سننا، انہو صابی، یہ تو صابی ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو شاعر ہے، اے لوگوں میرے بھتیجے کی بات مت سننا. لوگ آ کر کے پوچھتے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے جو ان کی تردید کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کی بات کو غلط کہہ رہا ہے؟ پتہ چلتا کہ چچا ہے. جب یہ پتہ چلتا کہ چچا ہے تو لوگ کہتے چچا تو بھتیجے کو زیادہ جانتا ہے، اگر چچا کی نظر میں یہ غلط ہے تو اس کا مطلب کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات بولوں، انسان دنیا میں دشمن سے ہار سکتا ہے، دشمن سے جیت سکتا ہے، اپنوں سے جیتنا بہت مشکل ہے. وہ ایک شعر ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے ہے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، کشتی ہماری ڈوبی، پانی جہاں پہ کم تھا. اور عربی کا ایک شعر ہے وَظُلْمُ ذَوِي الْقَرَابَةِ أَشَدُّ مَزَازَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْتِ الْحِسَامِ الْمُحَنَّدِ، کہ جب اپنا کوئی قریبی حملہ کرتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ابو لہب نبی کا چچا تھا، نبی چاہتے تو پلٹ کے جواب دے سکتے تھے، لیکن چونکہ چچا کا درجہ باپ کے برابر ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الام السنور ام الرجل سنو ابی، انسان کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے. چچا کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو کہ دلوں میں چچا کا اور بڑے ابا کا، تایا کا احترام پیدا کرو. ہمارے ہاں جب سے نیا کلچر آیا ہے، چچا کو بھی انکل بولا جاتا ہے، خالو کو بھی انکل بولا جاتا ہے، ماموں کو بھی انکل، سب انکل ہو گئے. سارے انکلوں میں ایک انکل وہ بھی ہے جو آپ کا بھائی ہے اور آپ کے بچوں کا چچا ہے یا آپ کے بچوں کا تایا ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا باپ کے برابر. نئے کلچر میں سب آنٹی ہیں، خالہ بھی آنٹی، مامی بھی آنٹی، چچی بھی آنٹی، سب آنٹی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، ساری آنٹیاں ایک طرف ہیں اور ماں کی بہن کا درجہ جس کو خالہ بولتے ہیں، آپ کے یہاں بھی خالہ ہی بولتے ہوں گے، کہیں کہ موسی بولتے ہیں. خالہ یا موسی جو ہوتی ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، اللہ کے نبی نے فرمایا خالہ ماں کے برابر ہے. نبی جواب دے سکتے تھے، چچا تھا. میرے نبی تو ویسے بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی وہاں سے گزرے، یہودیوں نے شرارت کی اور کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں آپ. حضرت عائشہ وہیں پر پردے کے اندر موجود تھی، انہوں نے سن لیا. حضرت عائشہ کے سامنے ان کے نبی کو برا بھلا کہا جائے وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟
حضرت عائشہ نے فوراً پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر موت آئے، تم پر لعنت برسے۔ نبی نے فرمایا یا عائشہ محلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنے تیش میں آنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے عائشہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھنڈا رکھو، تھوڑا اپنے آپ کو نرم بناؤ، اتنے جذبات میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے بد دعا کی تھی آپ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا تو میں نے وعلیکم کہا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت آئے، میں نے کہا وعلیکم سیم ٹو یو تم پر بھی آئے، میں نے جواب دے دیا۔ تو میرے نبی کا جواب دینے کا طریقہ یہ تھا، گالی کا جواب کبھی گالی سے آپ نے نہیں دیا۔ تو جب دشمن کو آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے تو یہاں تو اپنا چچا تھا، چچا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی، نام نوٹ کر لو، ام جمیل نام تھا، بڑے باپ کی بیٹی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، قریش خاندان کے بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ اتنے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے میں۔ جب اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، جب اللہ کے نبی دین کی باتیں کرتے تھے تو یہ اتنی کم بخت تھی، اتنی ظالم تھی، یہ کہتی تھی مزممن عصینا ودینہ قلینا، اے اپنے آپ کو محمد کہنے والے، ہم تجھے محمد نہیں مانتے، ہم تجھے مزمم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مطلب جس کی پرشنسا کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا نام نراشنس آیا ہے۔ نراشنس مطلب وہ نر جس کی پرشنسا کی جائے۔ تو اللہ کے نبی کا نام ایسا تھا کہ نام ہی سے تعریف جھلکتی تھی۔ تو یہ کمبخت جو تھی یہ نبی کا نام نہیں لیتی تھی، محمد نہیں کہتی تھی، مزمم کہتی تھی۔ محمد مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور مزمم مطلب جس کی برائی کی جائے، اور نبی کو مزمم کہتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی نبی کی دشمنی کرتے تھے، اسلام کی دشمنی کرتے تھے، نبی کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی چچا کا رشتہ کا لحاظ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کبھی پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا جب اپنا کوئی رشتہ دار تکلیف پہنچائے اور رشتے میں وہ بڑا ہو تو رشتے کا لحاظ رکھا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے، بیٹا صبر سے کام لے، باپ اگر ناانصافی کرے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے، چھوٹا بھائی بدتمیزی نہ کرے، صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، بڑا بھائی اگر غلط کرے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا۔ رشتوں میں جو بڑے ہیں بڑوں کو بڑائی دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو جواب نہیں دیا، مگر اللہ نے جواب دیا، اور قرآن کی یہ صورت اتاری۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا حق بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کی شان پر حملہ کیا جائے، آپ کو گالی دی جائے، آپ کی شان پر حملے کیے جائیں، تو مسلمان کا کرتب یہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، مسلمان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا ڈیفنس کرے۔ بغیرت ہے وہ مسلمان، بے حیا ہے وہ مسلمان جس کے سامنے اس کے نبی کو گالی دی جائے اور گالی دینے والوں کو جا کر کے وہ استقبال۔ اسی ملک میں دیکھیے آپ، سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ ایک وہ عورت آج کل بڑا وہ چل رہی ہے، کون الہی کر کے اس کا نام ہے، بڑی مردود ہے وہ عورت، کھلے عام اسلام کے دشمنوں سے گلے مل کر کے باتیں کرتی ہے۔ ایک کوئی فیض خان صاحب ہیں، وہ بھی اسلام کے دشمنوں کی سپورٹ میں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے،
اور میڈیا ایسے لوگوں کو بڑا کوریج دیتا ہے. آج کے دور کا میڈیا، ہمارے ملک کا میڈیا، آپ اسلام کو 4 گالی دے دیجئے، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیجئے، جنت کا مذاق اڑا دیجئے، جہنم کا مذاق اڑا دیجئے، میڈیا آپ کو کوریج دے گا. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، نبی کی شان سب سے بڑی ہے. اگر نبی کی شان پر حملہ ہو تو آپ کا خون کھول جانا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑک جانے چاہیے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کے خلاف ہو، قطعاً نہیں. لیکن ہاں، نبی کا کوئی برا بھلا کہا جائے اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے، اس کا مطلب کہ ایمان کی غیرت آپ کے اندر سے نکل رہی ہے. اللہ کے نبی کا مقام بہت بڑا ہے. جب جب نبی کے اوپر حملہ کیا گیا، نبی کو برا بھلا کہا گیا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفینس کیا. نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، اور بیٹے جو ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. لوگوں نے کہا ارے یہ نبی، ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تو دم کٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے نبی کو دم کٹا ہوا کہا، ان کی تو دم کٹی ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے، بہت زیادہ برکت عطا کی ہے، بہت زیادہ خیر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ دم کٹے نہیں ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. نبی کی نسل کہاں ختم؟ قیامت کی صبح تک، جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ آسمان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی گونجتی ہے. نبی کا نام جب تک مسلمان موجود ہے لیا جاتا رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ دھرتی ہے، جب تک یہ آکاش ہے، جب تک یہ چاند ہے، جب تک یہ ستارے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. نبی کا نام لیا جاتا رہے گا. آج کروڑوں مسلمان نبی پر جان چھڑکتے ہیں. آج ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، ابو جہل کو کوئی نہیں مانتا، آج اسلام کے دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن میرے نبی پر جان چھڑکنے والے کروڑوں کی تعداد. تو اللہ نے اپنے نبی کا ڈیفینس کیا. ابو لہب اپنے ہاتھوں سے پتھر مارا کرتا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے نبی پر پتھر مارنے والے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں جن ہاتھوں سے تو میرے نبی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اچھا ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اللہ نے اوریجنل نام بیان نہیں کیا، ابو لہب بیان کیا. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ابو لہب کا نام ابو لہب اس لیے پڑا کیونکہ بہت خوبصورت تھا. لیکن اے لوگوں، ابو لہب کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گا. حقیقت میں وہ ابو لہب بن جائے گا، انگارے کا باپ بن جائے گا. نام اس کا کچھ اور تھا، عبد العزیٰ نام تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اس کا اوریجنل نام نہیں لیا. جو ڈپلیکیٹ نام تھا، جو سر نیم تھا، جس نام سے وہ مشہور تھا، وہی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. بہت پیسے والا تھا، لیکن نہ قبر میں اللہ کے عذاب سے اس کا پیسہ اس کو بچائے گا، نہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اس کا مال اس کو بچائے گا. اے رتنی والو، مال کماؤ،
منع نہیں کرتا، پیسہ کماؤ میں منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھو اگر تم نے یہ پیسہ مسجدوں میں خرچ نہیں کیا، مدرسوں میں خرچ نہیں کیا، یتیموں پر خرچ نہیں کیا، غریبوں پر خرچ نہیں کیا، یہ پیسہ کل آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ مرو گے سب بال بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، 2 گز زمین ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو نوٹوں کی گڈی نہیں دے پاؤ گے، خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ تعالی جن بندوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا، جو فیل ہو جائیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میری کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوتی، کاش میں اپنا حساب و کتاب نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ قیامت کے دن آپ کا مال آپ کے کوئی کام نہیں آیا۔ ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ وما کسب، اور اس کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں۔ کمائی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کمائی سے مراد بیٹے ہیں، اس کے بیٹے میں اس کے کوئی کام نہیں آئے۔ 3 بیٹے تھے اس کے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ، ایک کا نام معتب۔ عتبہ، عتیبہ، معتب، 3 بیٹے تھے ابو لہب، اور ان میں سے 2 بیٹے اللہ کے نبی کے داماد تھے، رشتہ طے ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی مجلی بیٹی رقیہ اور مجلی سے چھوٹی ام کلثوم، ان دونوں لڑکیوں کا نکاح طے ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ سے، عتیبہ سے۔ مگر جب قرآن کی یہ سورت اتر گئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دیا ان دونوں نے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی۔ اب بعد میں جو عتبہ تھا وہ تو ایمان لے آیا، وہ صحابی ہو گئے عتبہ، اور جو عتیبہ تھا وہ نبی کا دشمن تھا، اپنے باپ کا ساتھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی کے منہ پر آ کے تھوک دیا، اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر۔ نبی نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو ابو لہب کے اس بیٹے کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب کا یہ بیٹا عتیبہ ملک شام جا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، راستے میں بہت خطرناک قسم کا شیر آ گیا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے دوستوں کی آنکھوں کے سامنے اس شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کے دوستوں کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اپنے دوست کو جا کے بچا سکے۔ نبی کی بد دعا کا یہ اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے شیر کو بھیجا اور شیر چیر پھاڑ کے اس کو کھا گیا، ختم۔ تو 2 بیٹے اس کے ایمان لائے تھے، عتبہ اور معتب، اور عتیبہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور ابو لہب مرا کیسے تھا؟ اس کو چرم روگ ہو گیا تھا، ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی تھی اسکن کی، پورے بدن میں پھوڑے نکل جاتے تھے، اس کو عدسہ بولتے تھے۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی، اور جیسے کورونا میں ہم نے دیکھا کہ باپ کو کورونا ہوا ہے اور بیٹے اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں۔ ہمارے بنارس میں گنگا گھاٹ پہ غیر مسلم آتے تھے، اپنے باپ کی لاش چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ کتنے مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کی آگ کو جا کر کے چیتا دی اور اس کو جلایا۔ آج کورونا میں ہم وہ جو حالات دیکھ رہے تھے، ابو لہب کے ساتھ وہی حالات تھے۔ ابو لہب کا انتقال ہوا، کوئی بیٹا چھونے کو تیار نہیں باپ کو، بدبو آ رہی تھی بہت خطرناک اس کی باڈی سے۔ بڑی مشکل سے زمین میں گڈھا کھود کے اس کی لاش کو پھینکا گیا۔ یہ انجام دنیا میں ہوا،
اور آخرت میں اس سے برا انجام ہونے والا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، نہ اس کے بچے اس کے کام آئے. سیصلی نارا ذات لہب. اور یہ ابو لہب ان قریب یہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، ذات لہب جو بھڑکنے والی ہے. اچھا آگ کا تو کام ہی ہے بھڑکنا. سیصلی نارا ذات لہب، دنیا کی آگ تو جلتی ہے اور جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے، لیکن اے میرے بندو ایک آگ ایسی بھی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اسی آگ میں جائے گا جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، جو کبھی بجھے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. دلی میں کار میں وسفوٹ ہوا، CNG کی کار تھی. ابھی ہماری سرکشا ایجنسیاں تحقیق کر رہی کہ وسفوٹ کیسے ہوا، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ غور کیجئے، جب آگ لگتی ہے دنیا میں اور کوئی جلتا ہے، ایک بار جلتا ہے، ایک بار اس کی چمڑی جلتی ہے، اس کے بعد یا تو وہ مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے. جلنے کی تکلیف ایک بار ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہوگی. وہ CNG کی آگ نہیں ہوگی، وہ ڈیزل کی آگ نہیں ہوگی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو CNG سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو LPG سے نہیں جلے گی، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. دنیا میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اے جہنمیوں تمہاری چمڑی ایک بار جلے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ بار بار تمہیں جلنے کی تکلیف ہو، جو تم کو جو جلنے کا جو درد ہوتا ہے وہ بار بار تم کو دیا جائے. اے جہنمیوں ایک بار جلو گے تو تکلیف ہو کر کے ختم ہو جائے گی، بار بار جلایا جائے گا، بار بار تم کو تکلیف دی جائے گی. او دنیا والو، ہم دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہمارے بدن میں کہیں چنگاری لگ جائے، ذرا سا آگ سے جل جائے، ہم فوراً اس پہ مرہم لگاتے ہیں، آئنٹمنٹ لگاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں کہ جلنے کا نشان نہ رہے، جلنے کی تکلیف ختم ہو جائے. میرے پیارے بھائیو، تم دنیا کی آگ میں، دنیا کے گرم پانی کا اگر ایک بوند تمہارے ہاتھ پہ گر جائے تم برداشت نہیں کر پاتے ہو. تم جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے پیارے ساتھیو. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا. اے میرے بندو جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم. سیصلی نارا ذات لہب. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابو لہب جہنم میں جائے گا. اچھا یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی. ابو لہب ابھی زندہ ہے، موجود ہے، باقی ہے، اور قرآن کی یہ آیت اتر کے کیا کہہ رہی ہے؟ ابو لہب جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اس کا انتقال، اس کی موت کفر پر ہوگی. اور دنیا نے دیکھا ابو لہب ایمان نہیں لایا، نہ تو ایمان لایا، نہ ایمان لانے کا کبھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوا. ابو لہب کبھی ایمان نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن جو بات کہہ رہا ہے 100% سچی ثابت ہو رہی ہے. قرآن نے کہا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا تو واقعی میں ابو لہب جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا.
اچھا ابو لہب کون تھا؟ نبی کا چچا تھا۔ آج ہمارے یہاں برادری پر بڑا ناز ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو ایک ہی برادری ہے، شیرسابادی ہے، سرجا پوری ہے، ہمارے یہاں انصاری ہیں، شیخ ہیں، صدیقی ہیں، فلانے ہیں، ڈکانے، بڑی برادری ہمارے یو پی اور جو ہے ادھر اتر پردیش میں چلتی ہے، برادری پر بڑا ناز ہے۔ صاحب ہم تو سید ہیں۔ سید کون ہے؟ رسول کے خاندان۔ شراب پیو، زنا کرو، داڑھی منڈاؤ، عورتیں بے حیائی کرے، سید ہیں ہم تو رسول کے خاندان۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان نہیں لایا تو ابو لہب جو نبی کا چچا تھا وہ جہنم میں گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی دنیا میں ڈوبا اور آخرت میں بھی ڈوبے گا۔ پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے مگر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہے کون؟ میرا باپ بہت اچھا تھا۔ اللہ کیا یہ نہیں پوچھا تیرا باپ کیسا ہے، اللہ کا یہ پوچھا جائے گا تو کیسا ہے، تیرا ایمان ہے کہ نہیں، تیرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، تیرا کیریکٹر صحیح ہے کہ نہیں، تیرا عمل صحیح ہے، تیرا پوچھا جائے گا، تیرے باپ کا نہیں پوچھا جائے گا۔ باپ پہ ناز کرنا بند کر دو، خاندان پہ ناز کرنا بند کر دو میرے ساتھ۔ ابو لہب کون؟ نبی کا چچا، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا پوتا، اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ، انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اے لوگو، تم حسب و نسب پر بھروسہ کر کے، خاندان پر بھروسہ کر کے، برادری پر بھروسہ کر کے اللہ سے ڈرنا نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا۔ فقد رفع الاسلام سلمان فارس، اسلام نے ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے سلمان فارسی کے مقام کو بڑھا دیا۔ وَوَزَعَ شَرِيفَ النَّسَبِ ابا لہب، اور ابو لہب جو بہت اونچے مرتبے والا تھا اس کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حسب و نسب کی قیمت نہیں ہے میرے ساتھ، اللہ کی قیمت اخلاق کی، اللہ کی قیمت عقیدے کی، اللہ کی قیمت عمل کی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور بڑے غور سے سننا میرے بھائیو، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب جب جہنم میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا، اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جائے گی۔ پتہ یہ چلا اگر ابو لہب کریلا تھا تو اس کی بیوی نیم چڑھی تھی، کہتے نا ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ اگر شوہر برا ہے تو کبھی کبھی بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو سدھار دیتی ہے، مگر یہاں ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا تھا، شوہر بھی گڑبڑ بیوی بھی گڑبڑ۔ اس لیے جب رشتہ طے کرنے جاؤ تو بہت سوچ سمجھ کے رشتہ طے کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بہو دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ خوبصورت کتنی ہے، یہ دیکھو دیندار کتنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج کیوں گھر بگڑ رہے ہیں؟ آج کیوں ساس بہو کا رشتہ خراب ہو رہا ہے؟ آج کیوں نندی اور بھابھی آپس میں لڑ رہی ہیں؟ آج کیوں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ تو دیکھا، ہم نے برادری تو دیکھی، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو دیکھا، ہم نے گھر مکان تو دیکھا، مگر ہم نے دینداری نہیں دیکھی۔
گھر میں عورت لاؤ تو دینداری دیکھ کے لاؤ میرے ساتھ. آج کل لو میرج کا بڑا معاملہ چل رہا ہے. لوگ پوچھتے بھی مولوی صاحب لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں صاف صاف جواب دیتا ہوں، اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے. پہلے پیار کرو پھر شادی کرو. معاف کرنا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. شادی کر کے محبت کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. اور ہاں، اگر کسی کو کوئی لڑکی خوبصورت لگ ہی جائے تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. عورت اسلام کی نظر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی سے کوئی بھی مل سکتا ہے. عورت اسلام کی نظر میں مہارانی ہے. نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی، مگر مہارانی سے ملنے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت تو مہارانی ہے. اگر کوئی لڑکا تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے بیوی بنانا چاہتا ہے، تجھے لے کر کے وہ کورٹ میرج نہیں کر سکتا، تجھے لے کر کے وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتا. اگر بھاگے گا تو زنا مانا جائے گا، کورٹ میرج کرے گا تو حرام مانا جائے گا. اے عورت تو مہارانی ہے، اور مہارانی کو پانے کے لیے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے. اے عورت، اگر تجھ سے کسی کو شادی کرنا ہے تو تیرے باپ سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، تیرے بھائی سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، پراپر چینل سے آنا پڑے گا، بیک ڈور سے نہیں آنا پڑے گا. اس لیے اپنی بہنوں کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی لڑکا آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہے، رات دن میسج کر کے آئی لو یو لکھ رہا ہے، ویڈیو کال پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، انسٹاگرام پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری بہنوں تم دھوکے میں نہ آنا، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا. وہ تم سے زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. ارے جو تم سے سچی محبت کرے گا وہ زنا کر کے جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، وہ نکاح کر کے، وہ صحیح طریقے سے نکاح کر کے تم کو اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنا لائف پارٹنر بنائے گا، اور تم کو جنت میں لے کے جائے گا. اب یہ تم سوچ لو میری بہنوں کہ تمہیں اپنی زندگی میں ساتھی کیسا چاہیے. جنت میں لے کے جانے والا ہم سفر چاہیے یا جہنم میں لے کے جانے والا ساتھی چاہیے؟ اب تم طے کر لو تمہیں کیا کرنا ہے. ابو لہب برباد ہوا، اور اس کی بربادی کے پیچھے اس کی یہ بیوی کا بھی رول تھا. اگر اس کو بیوی کیسے ملتی، حضرت آسیہ کے جیسی بیوی ملتی، تو شاید ابو لہب کا انجام اتنا برا نہ ہو. آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی. فرعون کون تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کا قاتل تھا، مگر اس کی بیوی ایمان لے آئی. فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور جب ایمان لائی فرعون نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی. اللہ کی یہ بندی اپنے رب پر ایمان لانے کی سزا میں اپنا محل چھوڑ کر، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی آرام دہ گدی کو چھوڑ کے آج قید خانے میں ہے، جیل خانے میں ہے. اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں، پورا بدن لہو لہان ہے. اور اللہ کی وہ بندی فرعون کے جیل خانے سے دعا کرتی ہے، اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے ایمان والو، میں تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، تمہارے لیے آئیڈیل بنا رہا ہوں، تمہارے لیے آدرش بنا رہا ہوں فرعون کی بیوی آسیہ کو. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب فرعون کی بیوی دعا کرتی ہیں، حضرت آسیہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو جنت میں مجھے ایک محل عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون سے بچا لے، مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالموں سے بچا لے. اللہ. تو اللہ نے دونوں ایگزامپل ہمارے سامنے پیش کر. میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ نے دونوں مثالیں پیش کر دی. اب تم طے کر لو تمہیں فرعون کی بیوی آسیہ کے جیسا بننا ہے یا ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے جیسا بننا ہے.
ابو لہب کی بیوی کیسی تھی؟ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا لکڑی کو اٹھانے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ چغل خور تھی، رشتوں میں درار ڈالا کرتی تھی، لکڑی ڈالا کرتی تھی، رشتوں کو توڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، اگر ہو سکے تو رشتہ بنانے والی بننا، رشتہ توڑنے والی کبھی نہ بننا، ورنہ ابو لہب کی بیوی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ چغل خور نہ بننا، رشتوں میں درار ڈالنے والی نہ بننا، اگر ہو سکے تو ملانے والی بننا۔ کبھی کسی کی دشمنی میں نفرت کا پٹرول مت ڈالنا، کبھی نفرت کا زہر مت ڈالنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو جو بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، دین کو مٹا دیتا ہے، اسلام کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رشتوں کو جوڑتا ہے، میل ملاپ کراتا ہے، اصلاح کراتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو نماز سے بہتر کہا، صدقہ سے بہتر کہا، جہاد سے بہتر کہا۔ اس لیے اگر دو لوگوں میں دوری ہے، درار ہے، تو درار کو دور کرنے والے بنو، درار کو بڑھانے والے مت بنو میرے پیارے صاحب۔ یہاں تک کہ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام نے جھوٹ بھی بولنے کی اجازت دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے بیچ میں صلح کراتا ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولتے تو اس کا جھوٹ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، وہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو ابو لہب کی بیوی کیسی تھی؟ حمالۃ الحطب، لکڑی لگانے والی تھی، لکڑی اٹھانے والی۔ ایک مطلب تو یہ ہے حصہ ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، کانٹے اکٹھا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، نبی کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن جب اس کا نام لیتا ہے، قرآن جب اس کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑی اکٹھا کرنے والی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کے پاس ایک بہت بڑا ہار تھا، ہار سمجھتے نا، ہار، نیکلس، موتیوں کا ہار تھا۔ وہ اتنی کم بخت تھی، اس نے اپنے موتیوں کے ہار کو بیچ دیا اور کہا کہ اس کو بیچ کر کے میں اسلام کے خلاف استعمال کروں گی، محمد رسول اللہ کے خلاف استعمال۔ اللہ اکبر۔ جب نبی چندے کی اپیل کرتے تھے، عورتیں اپنے زیورات بھیجتی تھی اسلام کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ دیکھو کتنی ظالم عورت تھی، یہ اپنا موتیوں کا ہار کیوں بیچ رہی ہے؟ اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کرنے۔ قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اے ابو لہب کی بیوی، تو نے اپنے گلے کے ہار کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا، تو نے محمد رسول اللہ کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اے ابو لہب کی بیوی، کل قیامت کے دن تیرے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حبل من مسد، کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کھجور کی چھال کی نہیں، لوہے کی زنجیر اس کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور اس زنجیر اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر کے غلط کاموں میں بیوی سپورٹ کرتی ہے تو بیوی کا بھی وہی انجام ہوگا تو شوہر کا انجام۔ اس لیے خبردار، کبھی غلط کام میں کسی کا سپورٹ مت کرو، اگر ہو سکے تو اچھے کاموں میں سپورٹ کرو، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی میں سپورٹ مت کرو۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ابو لہب کی بیوی کیوں برباد ہوئی؟ اپنے شوہر کا غلط کام میں سپورٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت تھی جس میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم ابو لہب کے جیسے نہ بنیں، ہم اسلام کی مدد کرنے والے بنیں، اسلام کا سپورٹ کرنے والے بنیں۔ قیامت کی صبح تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تبت یدا ابی لہب بھی پڑھی جائے گی، اور یہ سورت دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ اے دنیا والو، اگر ہو سکے تو تم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہونا، عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہونا، عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہونا، تم ابو لہب کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ اسلام کے خلاف اپنی انرجی کو استعمال مت کرنا، اسلام کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جب میں پٹنہ سے آ رہا تھا آپ کے بیچ میں، 5-6 کلومیٹر پہلے ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا۔ ہمارے کوئی غیر مسلم بھائیوں کا میلہ تھا، ان کا مندر بھی وہاں تھا، مندر کے پاس میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا بڑا جام لگا ہوا ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ لڑکا لڑکی کو جو لے کے بھاگتا ہے، ہم کبھی کبھی سیمانچل کے کچھ جلسوں میں بھی یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں بھی کبھی کبھی شور اٹھتا ہے، کیا ہوا؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کلچر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے، ان کے یہاں میلے ٹھیلے کا جو کلچر ہے، وہ کلچر ہمارے ہاں جلسوں میں بھی ایک میلے ٹھیلے کا ماحول بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی لڑکے لڑکیاں سب بازار میں گھوم رہے، ہمارے یہاں بھی جلسوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ جو معاملات ان کے یہاں ہوتے وہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ابو لہب کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا ابو بکر صدیق کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج برائیوں کا ایسا ماحول ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کی پناہ ہے، دن بدن برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی لوگ ہیں تو نبی کے صحابہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نماز پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے الگ سے ایک گیٹ ہوگا، باب الصلاۃ، وہ اس گیٹ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک الگ گیٹ ہوگا، باب الصدقہ، وہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ نفل روزہ رکھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوگا، باب الریان، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی نے فرمایا 8 دروازے سے الگ الگ نیکی کرنے والے لوگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا اللہ کا خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے، جو صدقہ خیرات بھی خوب کرنے والا ہو، نماز بھی خوب پڑھنے والا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ہو، روزہ رکھنے والا بھی ہو؟ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے تم بھی ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر صدیق کا مزاج ایسا تھا۔ آج ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس بھی دولت آ جائے، اس کے پاس 2 منزلہ گھر ہے ہمارے پاس بھی 2 منزلہ گھر آ جائے، اس کے پاس اگر شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، ہمارے پاس بھی آ جائے۔ ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں آخرت کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جنت کے لیے، جنت کے بارے میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں پرتیسپردہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی ہے تم میں سے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نیکی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ہر نیکی پر اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ ابو بکر صدیق ہیں، نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم نے اتنے سارے نیکی کے کام کیے ہیں، یہ سارے نیکی کے کام اگر ایک دن میں 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایک آدمی کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ میں ابو بکر صدیق کا نام اس لیے لے رہا ہوں، میں دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نبی کا چاہنے والا، ایک نبی سے دشمنی کرنے والا۔ ایک ابو بکر جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ تھے اور انتقال بھی نبی کے ساتھ انتقال کے بعد بھی وہیں پہ دفن ہیں اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک ابو لہب ہے جو دنیا میں ذلیل ہو کر کے کتے کی موت مرا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے، ہمیں کون سا کیریکٹر اپنانا ہے۔ آ کر قسطوں میں مر رہا ہوں، مجھے زندگی عطا کر، قسطوں میں مر رہا ہوں، مجھے زندگی عطا کر، مجھے صرف اپنے در کا منگتا بنا دے یا رب، مجھے صرف اپنے در کا منگتا بنا دے یا رب، بن کر رہوں میں بندہ، مجھے بندگی عطا کر، بن کر رہوں میں بندہ، مجھے بندگی عطا کر، جنہوں نے مجھ کو پالا تو رحم ان پہ کرنا، جنہوں نے مجھ کو پالا تو رحم ان پہ کرنا، بچھ جاؤں ان کی خاطر، مجھے عاجزی عطا کر، بچھ جاؤں ان کی خاطر، مجھے عاجزی عطا کر، میں دین حق کا پرچم لہرا دوں اس جہاں میں دین حق کا پرچم لہرا دوں اس جہاں میں، تیرا دین کر دوں غالب، مجھے سروری عطا کر، تیرا دین کر دوں غالب، مجھے سروری عطا کر، صدیق سا جگر دے، فاروقی کر فردے، عثمان سا غنی کر، مجھے حیدری عطا کر، عثمان سا غنی کر، مجھے حیدری عطا کر، خالد کے مثل یا رب شمشیر حق بنا دے، خالد کے مثل یا رب
شمشیر حق بنا دے، زاہد بنا دے یا رب، مجھے بو زری عطا کر۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رتنی کے آج کے اس پروگرام میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ اسی گاؤں میں اس کے پہلے بھی ایک دو مرتبہ دعوت ملی، لیکن کچھ ناگزیر اسباب کی بنیاد پر، کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہر مرتبہ میں مجبوری کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو پایا، لیکن آج کا یہ پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک چلا، اور مجھ سے پہلے مولانا حسین سلفی حفظہ اللہ، جو اس جلسے کا ایک بنیادی مقصد ہے مدرسے کا تعاون، مدرسے کا چندہ، اس کام کو مولانا نے بڑی خوبی کے ساتھ نبھایا، اور آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کر کے ان کا تعاون بھی کیا۔ میں تمام بھائیوں اور بہنوں کے حق میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے تعاون سے مدرسے کو نوازا ہے، اللہ ان کے چندے کو، ان کے دان کو، ان کے خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کے معنی اور مطلب پر غور نہیں کرتے۔ آج کی تقریر میں قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا میسج دیا گیا ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ تبت یدا ابی لہب، یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 111 نمبر کی سورت ہے۔ اس کے بعد صرف 3 سورتیں، سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس۔ اور یہ قرآن کے بالکل اینڈ میں، قرآن کے اخیر میں یہ سورت ہے۔ آئیے پہلے اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسان ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، اور ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب ہی ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکنے والی آگ ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔
فی جیدہا حبل من مسد، اور ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔